السلام علیکم۔ آج ایم ایس ایکسل کی کلاس نمبر 25 کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل آفس ورک ایجوکیشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور ساتھ ساتھ مجھے سبسکرائبر کی سپورٹ بھی ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے کویسچن کی طرف۔ سب سے پہلے کویسچن آج کا ہمارا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ ایکسپنسز ووچر ان ایکسل۔ ایکسل میں ہم ایکسپنسز ووچر بناتے ہیں، چاہے آپ کوئی شاپ بنائی ہوئی ہے، چاہے کسی کالج کا، سکول کا، اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی ایکسپنسز جو ہے کیسے بنائیں گے، جو ایکسپنسز ہیں، جو ووچر ہے جو وہ آپ کیسے بنائیں گے، آج ہم نے یہی سیکھنا ہے اور شارٹ کٹ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تاکہ آپ کا بھی قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو اس طرح شارٹ ویڈیوز تو نہیں کہہ سکتے، شارٹ ویڈیوز جو یوٹیوب کی ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، لیکن یہ لانگ ویڈیو میں ہے اور اتنا ٹائم ضائع نہیں ہوتا ہے، ان میں آپ کو بآسانی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے کویسچن کی طرف۔ آج آغاز کرتے ہیں کلاس نمبر 25 ایکسل، یہ آج کی کلاس ہے اور چلتے ہیں ایک ایکسل شیٹ کی طرف۔ میں نے ایکسل پہ ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر، ہیڈ نیم، ہیڈ نمبر، اور ان کو سب سے پہلے بولڈ کر لیتے ہیں، ان کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اور یہ زیادہ بڑے ہو گئے، اس طرح ان کو بارڈر بھی دے دیتے ہیں اور ان کو کوئی الگ کلر بھی دے دیتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج کر دیتے ہیں۔ اس سے نیچے جو ہم نے شیٹ بنائی اس کو بھی بارڈر دے دیں۔ یہ سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے اسٹیشنری۔ آپ کسی کالج میں کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، اسٹیشنری کی کتنا خرچہ ہوا ہے یہ آپ نے معلوم کرنا ہے، بکس میں کتنا ہوا ہے، کمپیوٹر میں، پرنٹر میں، اس کے علاوہ کلیننگ میٹیریل میں کتنا خرچہ ہوا ہے۔ ان کے نیم لکھیں، ہیڈ نیم اور ان کا ہیڈ نمبر۔ آپ ووچر نمبر الگ کہہ سکتے ہیں، ایک ہیڈ نمبر آپ نے رکھنا ہے، نہیں ہے اول تو ہوتا ہے کالج سکولوں میں جو چیز خریدتے ہیں یا اس کا ایک ہیڈ نمبر ضرور ہوتا ہے، اگر نہیں ہے کسی جگہ پہ تو آپ اپنی طرف سے بھی ہیڈ نمبر لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے شیٹ نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک شیٹ اور کریٹ کریں اور یہاں پہ ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے ووچر کا جو ہے وہ بنانا ہے۔ ووچر نمبر آپ سب سے پہلے اوپر لکھ لیں ووچر نمبر 1۔ تو سب سے اوپر ہم نے لکھا ہے ووچر نمبر، اس کو ایک الگ سا بارڈر دے دیں، یہ چیز اس کو بولڈ کر دیں اور اس کو کوئی کلر الگ سا دے دیں ایک۔ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے سیریل نمبر، ہیڈ نیم، ہیڈ نمبر، ڈیٹیل آف ایکسپنسز اینڈ اماؤنٹ۔ اس کو تھوڑا بڑا کر کے اس کو ایک بارڈر الگ سا دے دیتے ہیں، ان کو بھی آپ بارڈر دے دیں مکمل اور اس کو سینٹرلائز بھی کر دیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک چیز آج ووچر نمبر 1 میں جو ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں ڈیٹ لکھ دیں، ووچر نمبر اس کو ہر دن کا الگ ووچر بنانا چاہیں بنائیں، ایک منتھ کا الگ ووچر بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنی اماؤنٹ جو ملی ہے وہ کتنی ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں 1 نمبر سے، سیریل نمبر 1، اور یہاں پہ 2 کر دیں، اس کو ہم 5 تک لے جاتے ہیں، ان 2 کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو نیچے لے کے جائیں 5 تک۔ اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن کا فارمولہ استعمال کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ جو آپ شیٹ نمبر 1 میں بناتے ہیں، فار ایگزامپل یہ چیزیں آپ کے پاس ضرورت کی ہیں، آپ نے یہ منگوانی ہے، آپ کی ضرورت کی ہوتی ہیں، آپ کو زیادہ آپ کی ضرورت کی تو آپ کو ایک لسٹ الگ سی اس طرح کی بنانی ہوگی، اور اگر پہلے آپ کی کوئی 2-3 چیزیں ہیں بعد میں آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکیں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا طریقہ بھی۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کا فارمولہ یہاں پہ لگائیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آئیں ڈیٹا
اینڈ ڈیٹا ویلیڈیشن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا ویلیڈیشن، اور یہاں پہ جہاں لکھا ہے اینی ویلیو اس پہ سلیکٹ کریں اور لسٹ پہ آئیں، اور یہاں پہ آپ نے وہ فولڈر سلیکٹ کرنا ہے جو لسٹ آپ نے بنائی ہے شیٹ نمبر 1 میں، شیٹ نمبر 1 پہ جائیں اور اس پورے کالم کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کسی ایک کو نہیں کرنا، ورنہ آپ کو بار بار جو ہے اگر کوئی چیز اور لکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایک کر کے سلیکٹ کرنی پڑے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پورے کے پورے اس کالم کو سلیکٹ کر دینا ہے، تاکہ آپ بعد میں کوئی اس میں اضافہ بھی کرتے جائیں تو ایٹومیٹیکلی آپ کے اس دوسری شیٹ میں، واچر شیٹ میں یہ شامل ہوتا جائے۔ آپ اس کو سلیکٹ کر دیں اور اس کو اوکے کر دیں۔ اب شیٹ نمبر 2 پہ آ چکے ہیں، اس کا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نیچے تک آپ نے لے جانا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ایرو کا نشان یا پلس کا نشان بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ نیم آپ نے چننا ہے کہ آپ کے پاس کیا چیز ایکسپنسز میں جو خرچ ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ ہیڈ نیم آ چکا ہے، کیونکہ یہ اس میں شامل تھا اس کالم میں، تو یہ ہیڈ یا ہیڈ نیم یا واچر نمبر بھی آ سکتا ہے۔ آپ یہاں پہ آتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو سلیکٹ کریں، فار ایگزامپل میں اسٹیشنری کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اسٹیشنری کے بعد آپ کے آ جاتا ہے کہ ہیڈ نمبر آپ کا کیا ہے۔ ہیڈ نمبر بھی آپ کو اسی طرح یا یاد رکھنا ہے، یا یہاں سے آپ اسی ڈیٹا ویلیڈیشن کے ذریعے اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے آپ یاد رکھیں یا اس کو ڈیٹا ویلیڈیشن کے ذریعے یہاں سے، جیسے کہ ہیڈ نیم سلیکٹ کیا تھا، آپ ہیڈ نمبر کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سلیکٹ کریں، ڈیٹا ویلیڈیشن پہ آئیں اور یہاں پہ لسٹ کریں۔ لسٹ کرنے کے بعد اس کالم میں آئیں اور آپ جائیں شیٹ نمبر 1 میں، اور پھر اس کو بھی آپ سلیکٹ کر دیں تاکہ آپ اس کا ہیڈ نمبر جو ہے لکھتے جائیں اور یہاں پہ بھی ایٹومیٹیکلی اضافہ ہوتا جائے۔ اس کو بھی آپ اوکے کر دیں اور آپ کا یہ ہیڈ نمبر پہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں اسٹیشنری 1 نمبر پہ ہے تو اس کا ہیڈ نمبر کیا ہے، E1۔ آپ E1 سلیکٹ کریں اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایکسپنسز ڈیٹیل۔ اسٹیشنری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو اسٹیشنری میں فرض کوئی ایسی چیز آپ نے بیچی ہے یا منگوائی ہے، وہ کیا چیز ہے وہ آپ دیکھیں۔ اسٹیشنری میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کاغذ ہو سکتے ہیں، پینسل ہو سکتے ہیں، پین ہو سکتے ہیں، اسٹیشنری میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ پین لکھ دیتا ہوں، پین، اور اس کی اماؤنٹ آپ لکھیں۔ اماؤنٹ لکھنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک سیل بنا لیتا ہوں، جیسے کہ اس کو مرج کر دیں اور یہاں پہ لکھیں ٹوٹل ایکسپنسز، ٹوٹل ایکسپنس۔ اس کو سینٹرلائز کر دیں، بولڈ کر دیں اور اس کو بارڈر دے دیں۔ اب کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کا ٹوٹل لکھنا ہے، تو اس کو بھی مرج کر دیں، اور یہاں پہ جیسے آپ نے فارمولہ لگانا ہے سم کا، ٹوٹل کا، تو یہاں پہ آپ ٹوٹل کا فارمولہ لگائیں از اکول ٹو سم، اس کے بعد سم بریکٹ۔ آپ نے اس پورے کو سلیکٹ کرنا ہے، جیسے آپ اس میں ٹوٹل کرتے جائیں گے، اماؤنٹ لکھتے جائیں گے تو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کو بریکٹ کو آف کریں اور انٹر پریس کریں، آپ کے سامنے یہ 0 ہو چکا ہے۔ آپ کو جو اماؤنٹ ملی ہے اب وہ لکھنا ہے کہ آپ کو کتنی اماؤنٹ ملی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم ایک سیل بنا لیتے ہیں، اس کو بھی مرج کر دیتے ہیں۔ اماؤنٹ ایکسپنسز آپ کو کتنی ملی ہے یہ لکھنی ہے، OUNT، سوری، اماؤنٹ ایکسپنسز، جو آپ کو اماؤنٹ ایکسپنسز کے لیے ملی ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کو آپ بولڈ کریں، سینٹرلائز کر دیں اور یہاں پہ بھی اس کا سیل بنا دیں۔ اس کو مارک کر دیں۔ فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ 5000 ملے ہیں۔ آپ
یہ 5000 اماؤنٹ پہلے لکھ دیں، اس کو بھی سینٹرلائز کر دیں۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو باقی رقم بچی ہے اس کے لیے آپ کو ایک یہاں پہ سیل بنانا ہے، اور یہاں پہ آپ اس کو بھی مرج کر دیں، بارڈر کر دیں، اور اس کے آگے بھی آپ ایک سیل بنا دیں۔ اب ان سب کو آپ بارڈر دے دیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے کیش ان ہیڈ، آپ کے ہیڈ میں کتنی کیش بچی ہے۔ اس پہ آپ کو مائنس کا فارمولہ لگانا ہوگا۔ سب سے پہلے از اکول ٹو یہ پہلے والا ٹوٹل ایکسپنسز کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد مائنس، پھر اس کو پھر انٹر پریس کر دیں۔ اب پوری کی پوری اماؤنٹ جو ہے آپ کی کھڑی ہے، ابھی تک کوئی خرچ نہیں ہوا۔ اس کو از اکول ٹو ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ کے پاس پڑی ہے مائنس اس کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا ایکسپنسز خرچہ ہوا ہے، پھر آپ اس کو انٹر پریس کریں۔ آپ کے پاس 5000 پورے کھڑے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پین آپ نے لیا ہے، یہ میں ویسے اس کی اماؤنٹ زیادہ لکھ رہا ہوں، پین کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے، تو یہ میں لکھ لیتا ہوں 1000 روپے کے پین آپ نے لیے ہیں یا دیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اماؤنٹ ایٹومیٹکلی آپ کی آ چکی ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز دی ہے، بکس کی ووچر نمبر کیا ہے، آپ اپنی لسٹ میں دیکھیں، یہاں پہ 2 ہے، اور یہاں پہ بھی آپ نے 2 سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کو آپ یہاں پہ پہلے فارمولے کو ایڈ کریں، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ اس کا ووچر نمبر ایڈ کرنا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے۔ بکس کے علاوہ بکس آپ نے کون سی کوئی کاپی لکھ لیں، آپ نے کاپی یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز کاغذ دیا ہے، آپ نے کچھ بھی دیا ہے، یہ میں لکھ لیتا ہوں۔ آپ نے دیا ہے 500 کا، 500 کی کاپیز آپ نے بھیجی ہیں، فوٹو کاپیز کر لیں یا دوسری کاپی کر لیں، جو بھی ہے بکس کے اندر جو بھی آتا ہے، آپ اس کو جیسے ہی انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ 1500 ہو جاتا ہے، 1000 اور 500 1500 اور 1500 5000 آپ کے پاس تھا، ٹوٹل بقایا جو ہے وہ 3500 روپے ہے۔ اس طرح ایک بہترین شیٹ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیٹا ویلیڈیشن کے ذریعے آپ ایک ووچر بنا سکتے ہیں، اور بآسانی اس میں آپ جتنی بھی ہے ایکسپنسز کو ٹوٹل کر سکتے ہیں، بقایا اماؤنٹ جو ہے اس کا آپ ٹوٹل کر سکتے ہیں، اور اس کے آپ کلر بھی الگ دے دیں۔ اس طرح کے آپ کو ایک بہترین شیٹ بنانے کے لیے الگ کلر دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس پہ کام کرتے رہیں۔ اور اس کی آپ دیکھیں، آپ کو اگر یہاں پہ شیٹ نمبر 1 میں اگر ووچر نمبر 6 بھی ایڈ کرنا ہے، 7 بھی ایڈ کرنا ہے، 8 بھی، تو یہاں پہ شیٹ نمبر 2 میں ایٹومیٹکلی یہ آتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے وہ شیٹ نمبر 1 والا پورا کالم جو اس میں سلیکٹ کیا، اگر پورا کالم نہیں کریں گے، ایک کریں گے، تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، اور ہر دفعہ آپ اس میں پھر ایک اور ایڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن کے ذریعے۔ آپ اس لیے شیٹ نمبر 1 کا جب کالم سلیکٹ کریں گے تو آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے شیٹ نمبر 1 کو، تو یہ دوسری شیٹ میں بھی، ووچر والی شیٹ میں بھی آٹومیٹک اضافہ ہوتا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹس ضرور کیا کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ میرے ای میل ایڈریس بھی ہوتا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، مجھے سبسکرائب کی سپورٹ دیجیے۔ اللہ حافظ۔